فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صلوات۔ عزیزان محترم، جس حدیث مبارکہ کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، اس حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اور آج دنیا کے بڑے بڑے دانشور افراد، بڑے بڑے عقل مند انسان جو غیر مسلم ہیں، وہ اسلام پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کے لیے منع کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ساری دنیا اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ وہ اسلام میں جو عورت کے حقوق ہیں ان کو اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرے کہ صاحب ہم ان کے حقوق دلوا رہے ہیں اور اسلام ان کے حق کو چھین رہا ہے۔ اسلام انہیں تعلیم سے محروم کرنا چاہتا ہے، ہم انہیں ایجوکیٹڈ بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں تعلیم دینا چاہتے ہیں، ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، اور اسلام انہیں پردے میں رکھ کر انہیں جاہل بنانا چاہتا ہے۔ جبکہ یہ حدیث گواہ ہے اس بات کی کہ جس اسلام کا لانے والا کانٹوں پر چل کر، پتھر کھا کے، مصیبتیں اٹھا کے، پریشانیاں اٹھا کے ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم مرد اور عورت کو برابر سمجھتے ہیں، دونوں کو برابر کا درجہ دیتے ہیں، اور چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، الا وہ میدان کہ جہاں پر عورت کی ضرورت نہیں ہے، مثلا جہاد۔ اب جہاد کے میدان میں اگر کہا جائے کہ دونوں برابر سے شریک ہیں تو وہاں بھی انداز بدل گیا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ایک مقام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھیں محمد وآلہ، کہ مرد کا جہاد کیا ہے؟ کہ مرد کا جہاد تلوار لے کر میدان میں جانا، یہ مرد کا جہاد ہے، اور اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے روزی لے کر آنا، روزی طلب کرنا، صبح سے شام جو محنت کر رہا ہے، یہ مرد کا جہاد ہے۔ ایک عورت پیغمبر کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ، عورت کا جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر بچوں کی پرورش کرے، ان کی بہترین تربیت کرے، اس لیے کہ معاشرے میں جو کردار ہوں گے ان کرداروں کو پیدا کرنے کا کام عورت کا ہے، انہیں بنانے کا کام عورت کا ہے، کیونکہ ایک انسان اپنی ذمہ داری کو اس وقت تک پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے۔ تو جب پیغمبر نے کہا کہ مرد کا جہاد یہ ہے کہ وہ میدان میں تلوار لے کر جائے، تو عورت کا جہاد میدان میں تلوار لے کر جانا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان عورت کبھی میدان میں آ جائے کسی منزل پر، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد،
تو جب وہ جہاد کے لیے آئے گی اور نبی اور وصی کے مقابلے پر آ جائے تو ہم اس کے جہاد کو جہاد نہیں کہیں گے، بلکہ یہ نبی کے احکامات کی توہین کرنا ہے اور ان کے مد مقابل آنا ہے۔ جس دین کا لانے والا نبی کہہ رہا ہے کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر بچوں کی پرورش کرے اور بہترین تربیت و تعلیم دے، اس دین کے اندر اگر کوئی عورت کبھی کسی میدان میں نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پیغمبر کی دوست نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی مخالف ہے، وہ اللہ کی دوست نہیں ہے، مطیع و فرما بردار نہیں ہے بلکہ احکامات الہی کی مخالف ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں ایسی چند عورتیں نظر آئی ہیں، لیکن ہماری جانیں قربان ہوں، تاریخ میں وہ عورتیں بھی ہیں جنہوں نے دین کو پورے طریقے سے سپورٹ کی، کیونکہ دین کے اندر دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے مورل سپورٹ اور ایک ہے فائنینشیل سپورٹ۔ آپ کوئی بھی کام کرنے کھڑے ہوں، جب تک کہ آپ کے پاس معاب نہ ہو، مجمع نہ ہو، لوگ نہ ہوں، آپ کے سپورٹرز نہ ہوں، کام کو کرنے والے نہ ہوں، کارندے نہ ہوں، اس وقت تک آپ کام کر نہیں سکتے۔ بھلے آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو، لیکن لاکھوں روپیہ لے کر بھی اگر آپ کے پاس کام کو کرنے والے نہیں ہیں فزیکلی، تو آپ وہ پیسہ کیا کریں گے؟ وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ یعنی پیسے کا ہونا کسی کام کے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، ایک بادشاہ ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، حکومت ہے، لیکن اس کی سلطنت اور حکومت کیسے چل رہی ہے؟ ان کارندوں پر چل رہی ہے، نمائندوں پر چل رہی ہے۔ یہ جو پیسہ لے کر کام کر رہے ہیں یا بغیر پیسے کے اس کی محبت میں کام کر رہے ہیں، دو طرح سے لوگ کام کرتے ہیں، یا تو محبت میں کام کریں گے یا پیسہ لے کر یا اس کے دباؤ میں کام کریں گے۔ تو بڑی سے بڑی حکومتیں آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر، فرعون اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی حکومت کر رہا ہے تو یا تو دباؤ میں لے کر حکومت کر رہا ہے کہ سب اس کے ظلم کے تحت مظلوم ہیں اور دبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اس کا ظلم کا پنجہ ہے، اور اس ظلم کے شکنجے میں جو ہیں وہ سارے اس کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا جناب سلیمان کی حکومت ہے کہ جو الہی حکومت ہے، اور وہاں پر آپ نے سب کو نعمتیں بانٹنا شروع کر دیں، نعمتیں آپ دے رہے ہیں، تو وہ سارے افراد جو کام کر رہے ہیں، جناب سلیمان بیٹھے ہیں۔ ابھی ہدہد نے آ کر خبر دی کہ ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں کی ملکہ جو ہے بلقیس، وہ ایک تخت پر ہے، اور وہ تخت شاہی اس عنوان کا تخت ہے کہ جیسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ ساری خبریں لا کر دے رہا ہے۔ تو یہ کون دے رہا ہے؟ کہ ایک پرندہ ہے۔ اب جناب سلیمان نے کہا کون ہے کہ جو سب سے پہلے اس تخت کو یہاں لے آئے؟ بعض نے کہا کہ ہم اتنی جلدی لا سکتے ہیں کہ صبح سے شام نہیں ہوگی، بعض نے کہا ہم اتنی جلدی، اتنی ہوتے ہوتے جناب آصف بن برقیہ جو جناب سلیمان کے وزیر تھے، انہوں نے کہا میں پلک جھپکتے ہی لے آؤں گا۔ اب اگر جناب آصف نہ ہوتے تو جناب سلیمان کی حکومت میں کوئی کمی آ سکتی تھی؟ کہ نہیں آ سکتی تھی، لیکن ظاہراً جس کام کو ان کے ذمے کیا گیا تھا اس کام کے لیے پھر کوئی اور طریقہ ہوتا۔ تو جناب آصف بن برقیہ صرف پلک جھپکتے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں۔ اور یہ آصف بن برقیہ کون ہیں کہ جن کے لیے میرا مولا فرماتا ہے کہ علم کتاب میں سے صرف تھوڑا سا علم تھا جو جناب آصف کے پاس تھا۔ تو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو، عزیزان محترم، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو، وہ اگر چاہے تو تخت بلقیس کو پلک جھپکتے ہی منگا سکتا ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، وہ اگر کہہ دے کہ فلاں چیز اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور آ جائے تو وہ کیا نہیں آ سکتی؟ تو ساری کائنات جس کے قبضے میں ہو۔ تو جب رسول نے کہا کہ علم کا حاصل کرنا واجب ہے مرد اور عورت دونوں پر، تو اس کا مطلب یہ کہ اب معاشرے میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم اگر کسی کو تعلیم سے محروم رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کمی کی، وہاں سے تو کمی نہیں ہوئی، اللہ اور اس کے رسول نے تو نہیں روکا۔ کہ اب معاشرے میں دو جو افراد ہیں، جو ذمہ دار افراد ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ رہنا چاہیے، کہ یاد رکھیے پورا معاشرہ ایک نقطے سے اگر ہم بات کو شروع کریں، ایک نقطہ یعنی وحدانیت پروردگار، ادھر ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اب آدم کی اولاد میں ہمارے سامنے دو فرد نظر آئیں گے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، یہ پورا معاشرہ اسی پر ٹکا ہوا ہے۔
تہذیبیں اسی پر ہیں، تمام کاموں کی بنیاد اسی پر ہے، تمام معاشرے کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی پر ہے، معاشرے کی اچھائی اور برائی انہی پر ہے۔ یہ دو، یعنی ایک طرف مرد اور ایک طرف عورت، ان کو اگر ان میں سے ایک بھی، یعنی اگر ایک بھی دیکھا جائے کہ علم سے محروم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہو جائیں گے، اور جہاں علم ہوگا تو دونوں میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جب معاشرے کو خوبصورت بنایا تو جناب آدم کو تنہا نہیں رکھا، آدم کے ساتھ جناب حوا کو بنایا اور بچی ہوئی مٹی سے بنایا۔ مختلف روایات ہیں، کوئی کہتا ہے پسلی سے بنائی گئیں، کوئی کہتا ہے کسی طرح سے، مگر بچی ہوئی مٹی سے۔ تو یہ بچی ہوئی مٹی سے جب جناب حوا کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد دونوں جب دنیا میں آئے تو آنے کے بعد دونوں نے کیا کیا؟ معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ شروع ہوئی، معاشرے کو شکل دینا شروع کیا۔ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہ اب معاشرے کی ایک شکل سامنے آئی کہ یہ معاشرہ اس کے اندر فیملی ہو، بھائی اور بہن، اولاد، ماں اور باپ، ان دونوں کے بیچ میں محبت ہونا چاہیے، انس ہونا چاہیے، اور اس محبت کو آگے بڑھانے کے لیے ہر منزل پر علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں علم نہیں ہے تو ان میں اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ کہ ساری محبتوں کی بنیاد معلوم یہ ہوا کہ علم کے اوپر ہے، کہ اگر علم نہیں ہے تو محبتیں اختلافات میں بدل جاتی ہیں۔ اور آپ تاریخ میں ایسے بہت سارے مناظر دیکھیں گے کہ ایک نبی کے دو بیٹے ہیں، اسی گھر میں دیکھ لیں جہاں جناب آدم کی دو اولادیں ہیں، ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے۔ بہت توجہ رہے، جہاں تک میری آواز جائے، ایک پیغام ہے جو ساری دنیا تک، سارے افراد، اس وقت تو زمانہ جدید ہے، یوٹیوب پر لوگ سنتے ہیں مجلسیں، تو پیغام جہاں تک جائے، جتنے بھی سننے والے ہیں سب سے میں چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ ایک جملہ سماعت فرما لیں کہ ہماری محبتوں کی بنیاد علم پر ہے، اس لیے کہ آدم کی دونوں اولادیں، معاشرے کے اندر یہ نظیر ہے واقعہ کہ آدم کی دونوں اولادیں، کیا ان کے درمیان محبت نہیں تھی؟ بے شک تھی، بھائی اور بھائی تھے، ایک ہی باپ سے ایک ہی ماں سے ہیں دونوں بھائی، لیکن اختلاف ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ جس کے پاس علم تھا اس نے اتحاد کا پیغام دیا، اور اس نے اپنے سر کو کٹانا بہتر سمجھا، اس نے اپنے لیے دنیا سے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ اور جس کے پاس جہالت تھی، جس کے پاس شیطان نے جہل پہلے پہنچا دیا تھا، اس نے کیا کیا؟ کہ اسے لالچ نے گھیرا، اور لالچ جب گھیرتی ہے تو جو محبت حقیقی تھی، یعنی مجازی محبتیں تو بہت دور کی بات ہیں، جو حقیقی محبت تھی، جب جہالت نے اس پر اپنا غلبہ کیا تو وہ حقیقی محبت کنارے ہو گئی۔ کہاں چلی گئی محبت جو آدم کے دونوں بیٹوں کے درمیان تھی؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ دنیا میں اس واقعے کو نظیر بنا کر پیش کیا گیا، اللہ نے پیش کیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو گیا۔ کیوں دشمن ہوا؟ کیونکہ شیطان نے اس کے اندر سے علم کو ختم کر دیا تھا، علم فنا ہو گیا تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، جہالت تھی، اور جب جہالت تھی تو اسے دنیا کی رعنائیاں نظر آنے لگیں، دنیا کی خوبصورتیاں نظر آنے لگیں، دنیا کا حسن نظر آنے لگا، اور اطاعت الہی سے بے بہرا ہو گیا۔ تو جب اطاعت الہی سے بے بہرا ہوا تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلا زمین پر خونریزی کا واقعہ۔ جب یہ پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں علم ہوگا وہاں شیطان کا گزر نہیں ہوگا، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں شیطان ہوگا۔ اگر ہمیں علم کی منزلوں میں آگے بڑھنا ہے تو یاد رکھیں کہ ہمیں اس کا دامن تھامنا ہوگا کہ جس نے سلونی سلونی کہہ کر دنیا کو بتایا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کہ یاد رکھو کہ سلونی سلونی کہنے والا بتا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی ایک بہترین شکل ہو، ایک اچھی شکل میں معاشرہ سامنے آئے، تو ہمارے پاس دونوں کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اب دیکھیے، علم کا حاصل کرنا واجب ہے، لیکن علم کے بعد کیا خالی علم ہی انسان کو معیار عطا کرتا ہے؟ اگر خالی علم ہی معیار عطا کرتا تو بہت سارے عالم نظر آئیں گے
ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، مولوی ہیں، بہت سارے حضرات ہیں، لیکن جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، میں نے کبھی ایک جملہ کہا ہے، وارس کر دوں انشاءاللہ یاد رہے گا، کہ علم کے ساتھ کردار کا ہونا ضروری ہے، اور اگر علم کے ساتھ کردار نہیں ہے تو یہی ڈاکٹر جو عالم ہے، جو سارے جسم کا علم رکھتا ہے، آپ کو زندگی دیتا ہے، آپ کی زندگی لے بھی سکتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ کردار نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر حیوان بن جائے گا، یہ ڈاکٹر آپ کی زندگی لے سکتا ہے، یہ ڈاکٹر اس کی نگاہ میں صرف پیسہ ہوگا کہ مجھے کروڑوں روپیہ، مجھے محل بنانا ہے۔ یہ انجینئر جو بہترین پل بنا رہا ہے، دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے، ساری تعمیرات ہو رہی ہیں، اگر اس کے پاس کردار نہیں ہے تو یہ ایسی عمارتیں بنائے گا جس میں سینکڑوں لوگ دب جائیں گے۔ یہ پروفیسر جو یونیورسٹی کو سنبھال رہا ہے، جو اچھے مضامین کو ہمیں بتا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اگر اس کے پاس کردار نہیں ہے تو یہی پروفیسر اپنے کام میں اتنی سستی کرے گا کہ آنے والے شاگرد کبھی کچھ حاصل نہ کر سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علم کے ساتھ کردار کا ہونا بہتر ہے، کردار کا ہونا ضروری ہے، اور جب کردار ہوگا تبھی ہمارا علم ہمارے کام آئے گا۔ اسی لیے جب پیغمبر دنیا میں آ رہے ہیں تو سورہ جمعہ پیغمبر اسلام کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے کس کو بھیجا ہے؟ امی جو مکے کے رہنے والے ہیں ان کے درمیان، بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں تلاوت کر کے سنائے آیتوں کی تلاوت۔ اب دیکھیے رسول تلاوت کب کر رہے ہیں؟ جب 40 برس گزر گئے، تو یہ 40 برس تک تو رسول نے کوئی تلاوت کی نہیں، 40 برس تک تو کوئی سامنے کتاب آئی نہیں، 40 برس تک تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن رسول جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت بھی رسول ہیں، اور رسول 40 برس کے بعد بھی رسول ہوں گے، اور رسول آج بھی رسول ہیں۔ تو جب دنیا میں رسول آئے ہیں اس وقت بھی رسول تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ جب رسول آئے اور قرآن نہیں ہے تو اب قرآن کا ہونا اگر اس بات کی دلیل ہوتا کہ علم کے ساتھ کردار ہے، تو جب قرآن نازل ہوتا تب رسول کا کردار سامنے آتا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر قرآن کے ہم محتاج ہوتے، اگر مسلمان قرآن کا محتاج ہو جائے کہ جب قرآن نازل ہوگا تب کردار بہتر ہوں گے، تو اس کا مطلب رسول کا کردار اور زمانے کے جو ان کے ساتھ جو ان کے بزرگان دین موجود تھے ان کے کردار ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، لیکن رسول کا کردار یہ ہے کہ اگر کسی نے کانٹے بچھا دیے ہیں، کسی نے پتھر مارے ہیں، کسی نے اگر آپ کے اوپر تانا کسا ہے، کسی نے کوڑا آپ پر پھینکنا شروع کر دیا، تو رسول مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، مکے کی راستے سے گزر رہے ہیں، ان شاہراہوں سے گزر رہے ہیں جہاں پر آپ پر ظلم ہو رہے ہیں، اور رسول نے ابھی قرآن کی آیتیں پیش نہیں کی ہیں، لیکن اپنے کردار کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو علم کے ساتھ کردار کا ہونا ضروری ہے، جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی دین آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، آج 9 محرم ہے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ ہم جب کرداروں کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی کردار تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے۔ 2 محرم سن 61 ہجری حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہو گیا، اور 2 محرم سن 61 ہجری کی تاریخ کہ میرا مولا جب سرزمین کربلا پر پہنچا ہے، انداز یہ ہے کہ رہوار کے قدم خود بخود رک گئے۔ امام نے پوچھنا شروع کیا، بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا شت فرات، کسی نے کہا کوئی اور دوسرا نام۔ مولانا کا نہیں، اس زمین کا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں۔ ایک شخص ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھا، مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بھائی سننا تھا کہ امام نے آواز دی، بھیا عباس خیموں کو دریا کے کنارے نصب کیا جائے۔ خیمے آج دریا کے کنارے لگائے جا رہے ہیں۔ اب ہم کربلا کو اگر اپنے لیے مشعل راہ بنا کر چلیں اور کربلا سے صرف غم نہیں بلکہ کربلا سے کردار لیں، تو دیکھیے جناب عباس کا کردار کیا ہے کہ خیمے دریا کے کنارے لگانے کا حکم ہے تو دریا کے کنارے لگا دیے گئے۔ ابھی 4-5 محرم گزری ہے اور اس کے بعد حکم امام کہ اب خیمے دریا سے ہٹا لیے جائیں، اس لیے کہ اب دریا کے کنارے خیمے نہیں لگیں گے۔ ادھر سے فوج اصرار کر رہی ہے
کہ ہم حملہ کر دیں گے، اور امام اپنی طرف سے نہیں چاہتے کہ جنگ کی شروعات ہو۔ خیموں کو دریا سے ہٹانے کا حکم ہے۔ جناب عباس کے تیور بدلے ہوئے ہیں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کا احترام کتنا کرتا ہے۔ جیسے علی رسول کا احترام کرتے تھے کہ اگر رسول نے کہہ دیا کہ صلح حدیبیہ میں میرا نام کاٹ کر محمد لکھ دیا جائے ابن عبداللہ، تو علی نے ویسے ہی کیا، سر کو جھکا دیا۔ اور اس کے بعد یہاں جناب عباس بہترین کردار ہمارے سامنے کہ ادھر جناب عباس سے کہا خیموں کو دریا سے ہٹا لیا جائے، اپنے ہاتھوں سے امام نے جب کہا ہے جناب عباس سے، تو جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب 7 محرم گزری اور الاتش 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 کی صدائیں خیموں سے بلند ہو لگیں، چھوٹے چھوٹے بچے قحط آب کی خاطر گریہ کرنے لگے، آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، 9 محرم آج کی تاریخ آپ تصور کریں، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جب سورج غروب ہو جائے گا، تو یہ وہ تاریخ تھی کہ جس میں امام کے چاہنے والے سب ایک جگہ جمع ہیں، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کل صبح ہونے دو، پھر دیکھو کیسا جنگ کا نقشہ ہوگا۔ اور جناب عباس نے ایک مرتبہ جناب زہیر اور حبیب کی طرف دیکھا۔ جناب زہیر نے کہا اے عباس، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو علی نے کیوں مانگا تھا؟ آپ کس لیے ذخیرہ کیے گئے ہیں؟ کہا مجھے یاد نہ دلاؤ، صرف آقا سے اجازت دلوا دینا، پھر دیکھنا کل جنگ کا نقشہ نہ بدل دوں تو میرا نام عباس نہیں ہے۔ فوجیں کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں گی۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، امام سے ایک ایک اجازت لینے آ رہا ہے، لیکن اجازت نہیں مل رہی، بڑی مشکل سے ایک ایک کو اجازت ملی۔ کبھی ہر گئے، ہر کا بیٹا گیا، اور اس کے بعد جو شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا، انداز یہ تھا کہ حسین سب سے پہلے سرحانے پہنچ جاتے تھے۔ ہر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر گرا تو ہر نہیں پہنچا ہے، ابھی امام قریب پہنچ گئے، حسین نے سر زانوں پر رکھ لیا۔ ہر نے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا آقا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا یہ ہر جوان بیٹا ہے، گھوڑے سے زمین پر گرا، میں نہیں چاہتا کہ جوان بیٹے کے سرحانے بوڑھا باپ پہنچے۔ میں کہوں گا آقا جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گریں گے تو کون ہوگا جو علی اکبر کے سرانے پہنچے گا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین گود کے پالوں کو اجازت دے رہے ہیں، ابھی اون و محمد آ گئے، مامو اجازت دیجئے، کبھی علی اکبر آ رہے ہیں بابا اجازت دیجئے، کبھی قاسم آ رہے ہیں چچا اجازت دیجئے۔ حسین اجازت کس مشکل سے دیں، انہیں گودوں میں کھلایا ہے، یہ گود کے پالے ہیں، بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ ہاں ایک ایک کا لاشا حسین اٹھا کر لا رہے ہیں، سوچیں دل پر کیا گزری ہوگی، جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب 18 برس کا علی اکبر اجازت کے لیے خیمے میں آیا۔ آنے کے بعد پھوپھی سے اجازت لی۔ روایت بتلاتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بہت دیر گزر گئی تھی، کوئی خیمے سے باہر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، حسین کی جانب سے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا۔ علی اکبر میدان میں آئے، وہ وقت بھی آیا کہ لاشِ علی اکبر لا کر رکھ دیا گیا، بیویوں نے حلقہ کر لیا، وہ علی اکبرہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ ابھی قاسم کا لاشا آیا ہے، ابھی اون و محمد کے لاشیں آئے ہیں، لاشوں پر لاشیں آ رہے ہیں۔ عزاداروں وہ منزل بھی آئی کہ اب میرا مولا تنہا میدان میں نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ ہاں 9 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب ہم امام کی شہادت بیان کرتے ہیں، اور آج کی رات امام کے ساتھ ساتھ جناب علی اصغر کی تاریخ بیان ہوتی ہے۔ بس یہ 2 شہادتیں پیش کرنا ہے، ایک میرے مولا حسین کی شہادت اور ایک جناب علی اصغر کی شہادت، اور ختم مجلس ہے۔ عزاداروں حسین تنہا میدان میں کھڑے ہیں، چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آتا ہے، نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ اون و محمد ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ چاہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی، هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ روایت بتلاتی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، خیموں میں شور گریہ بلند ہوا۔ حسین خیموں کی طرف واپس پلٹے، آ کر آواز دی، اے بہن زینب میری موجودگی میں شور کیسا ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین سمجھ گئے کہ لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو۔
عزاداروں ذرا تصور کریں، خدا ہمارے بچوں کو سلامت رکھے جن کے کم سن بچے ہیں، ذرا تصور کریں کہ 6 مہینے کا لال حسین کے ہاتھوں پر آ گیا ہے۔ حسین نے علی اصغر کے چہرے پر عبا کا دامن سایہ کیا عبا سے اور لے کر بلندی کی طرف چلے۔ روایت کہتی ہے کہ دشمن سمجھا کہ ہاں حسین اب قرآن کا واسطہ دینے آ رہے ہیں، شاید حسین اب کسی اور چیز کو لے کر آ رہے ہوں۔ بلندی پر جب حسین پہنچے، جا کر ایک مرتبہ عبا کا دامن ہٹایا۔ اب جو فوجوں نے دیکھا تو سامنے ایک پھول سا بچہ ہے جس کے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں۔ امام نے علی اصغر کے کان میں کہا، اے علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا ہو، ذرا ان فوجوں سے اپنی پیاس کا اظہار کر دو۔ روایت بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اصغر نے سوکھے ہوئے لبوں پر اپنی سوکھی ہوئی زبان پھیرنا شروع کی۔ ارے دشمنوں میں تلاطم برپا ہو گیا، فوجوں میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی کہتا تھا اسے پانی دے دو، کوئی کہتا تھا اسے پانی نہ دو۔ ایک مرتبہ امام نے صرف اتنا کہا کہ اے قوم جفاکار، اگر معاذ اللہ تمہارے ذوم ناقص میں یہ حسین خطاوار ہے تو اس 6 مہینے کے لال نے کیا کیا ہے، اسے 2 بوند پانی پلا دو۔ ادھر سے عمر سعد نے کہا، اے اینا حرملہ اقطع کلام الحسین۔ عزاداروں سنیں، 6 مہینے کا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ ادھر 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ تیر کی شدت کتنی تھی، حرملہ نے جس تیر کو چلہ کمان میں جوڑا تھا وہ تیر کتنا شدت کا تھا کہ لوہے کی اگر 7 چادروں پر مارا جاتا تو ان کو بھیتا ہوا نکل جاتا۔ علی اصغر کتنے کم سن ہیں، علی اصغر کتنے نازک ہیں، علی اصغر پھول جیسے ہیں۔ تیر کی سختی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب جناب مختار نے، بھئی یہ روایت سن لیں اور اس کے بعد شہادت حسین بیان کر کے مجلس کو ختم کرنا ہے۔ ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا جزائے خیر دے۔ جن آنسوؤں کو آپ حسین کی یاد میں بہا رہے ہیں، یہ آنسو حضور رومال زہرا میں جمع ہوں گے۔ شہزادی کونین جنت سے آ کر حسین پر گریہ کرنے والوں کے آنسوؤں کو لیتی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ روایت بتلاتی ہے کہ جب جناب مختار نے سب کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ تم نے کیا ظلم کیا تھا، کسی نے بڑھ کر کہا کہ میں نے جلتے ہوئے خیموں سے جب بیویوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ان پر بھالوں سے وار کیا، میں نے چادریں نوک کے نیزہ سے اٹھانا شروع کی۔ کسی نے کہا کہ میں نے ایک بچی کے منہ پر تماچے لگانا شروع کیے۔ شمر کہتا تھا کہ میں نے بچی کے سر پر کبھی گرز سے وار کیا، کبھی کہتا تھا میں نے منہ پر تماچوں سے وار کیا۔ ایک ایک ظالم بیان کرتا ہے۔ ایک ظالم سامنے آتا ہے بجدل نامی، کہتا ہے کہ میں نے حسین کو دیکھا کہ جب حسین قتل ہو گئے، لوٹ کا منظر تھا، لوٹ مچی ہوئی تھی، فرزند زہرا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی ہے، میں نے چاہا کہ اس انگوٹھی کو نکال لوں، وہ انگوٹھی حسین کے ہاتھوں سے نکل نہیں رہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ انگوٹھی کو کھینچنا شروع کیا، انگوٹھی نہیں نکلی، میں نے خنجر نکالا، فرزند زہرا کی انگلی کو پکڑا اور اس کے بعد خنجر سے انگلی کو کاٹ دیا۔ مختار نے یہ ظلم سنا، سر کو پیٹنا شروع کیا اور اس کے بعد اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ حرملہ کو بلایا، روایت سنیں، کہا حرملہ بتا تو نے کیا کیا ظلم کیے؟ کہا میں نے کربلا میں بہت ظلم کیے ہیں، مجھے سارے ظلم یاد نہیں لیکن ایک ظلم ایسا ہے جو مجھے یاد ہے۔ کہا بتا کون کون سے ظلم ہے؟ حرملہ کہتا ہے کہ میں نے 6 مہینے کا حسین کا وہ بچہ جو گلوئے نازک پر تیر سنبھالنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، اتنا کم سن تھا، لیکن میں نے اس بچے کو جب 3 بھال کا تیر چھوڑا ہے۔ ظالم کی روایت ہے، ظالم بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ علی اصغر کو جو تیر میں نے مارا تھا وہ کتنا شدید تیر تھا، کتنا وزنی تیر تھا۔ علی اصغر کے گلوئے نازک پر جب لگا، حرملہ کہتا ہے کہ جب میں نے تیر کو رہا کیا تو تیر اتنا شدت سے گیا تھا کہ اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو علی اصغر کہاں جا کر گرتے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزاداروں گریہ کرے، آج کی شب گریے کی شب ہے،
آج زہرا کا بڑا گھر اجڑنے والا ہے۔ ارے صبح عاشور نمودار ہوگی تو زہرا کا بڑا گھر اجڑ جائے گا۔ بس شہادت جناب علی اصغر بیان ہو گئی، ادھر شہادت حسین بیان کر کے ختم مجلس ہے۔ عزاداروں، یہ آخری فدیہ تھا، یہ آخری ہدیہ تھا، یہ آخری فدیہ تھا جو حسین نے راہ خدا میں دے دیا۔ اب میرا مولا تنہا ہے۔ خیموں کی طرف حسین بڑھے، جا کر اماں فضہ کو آواز دی، اے اماں فضہ، میرا وہ لباس لے آنا، میرا وہ لباس لے آنا جو مجھے پہن کر جانا ہے۔ دیکھو بہن زینب کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے کہ یہ وہ لباس ہے جو تن پر ڈالنے کے بعد مجھے امید ہے کہ ظالم اس لباس کو اتاریں گے نہیں، اس لیے کہ بوسیدہ لباس ہے۔ حسین نے وہ لباس زیب تن کیا۔ ابھی فضہ چلی تھی کہ زینب کی نظر پڑ گئی۔ اے فضہ کہاں جا رہی ہو؟ اے فضہ بھائی کا کفن لے کر جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ جناب فضہ قدم لڑکھڑائے، حسین نے لباس زیب تن کیا، میدان کی طرف آئے۔ وہ روایتیں نہیں پڑھنا ہے کہ کیسے خیمے سے حسین برآمد ہوئے، بس ایک روایت اور ختم مجلس ہے کہ جب رہوار حسین کا چلنے لگا، تھوڑی دور چلا تھا کہ رہوار رک گیا۔ دو منزلیں ہیں جہاں حسین کا رہوار رکا ہے۔ ایک منزل وہ ہے کہ جب 2 محرم کی صبح حسین پہنچے ہیں اور سرزمین کربلا پر رہوار کے قدم رک گئے، اور ایک منزل وہ ہے کہ جب رہوار عصر عاشور امام کو لے کر چلا اور رک گیا۔ ایک مرتبہ امام نے رہوار کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے بابا کے رہوار، اے میرے نانا کے رہوار، بس یہ آخری زحمت ہے، مجھے میدان تک پہنچا دے اور اس کے بعد تیری زحمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب حسین تجھ سے کوئی کام نہ لے گا، بس یہ آخری زحمت ہے۔ ایک مرتبہ رہوار نے زبان بے زبانی سے سمو کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے جب سمو کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی کمسن بچی رہوار سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے رہوار، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اس لیے کہ اب تک صبح سے جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ روایت بتلاتی ہے کہ حسین رہوار سے زمین پر اترے، بچی کو تسلی دی، سینے پر لٹایا، سکینہ کو تشفی دی۔ آج بابا کا سینہ مل گیا ہے، لیکن اب اس کے بعد سکینہ کو بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ سکینہ سے رخصت ہوئے، میدان میں آئے۔ ارے فرزند زہرا کا سرزمین کربلا تک پہنچا، آخری سجدہ ادا ہوا، ادھر سے شمر چلا، کند خنجر لیے ہوئے، ایک مرتبہ وار کرنا شروع کیے۔ جب پہلا وار ہوا، ارے حسین کے سر پر جب پہلا وار، گلے پر پہلا وار ہوا، رسول سے نہ دیکھا گیا، انبیاء اٹھ کر جانے لگے۔ روایت بتلاتی ہے کہ جب دوسرا وار ہوا، اولیاء اٹھ کر جانے لگے، تیسرا وار ہوا، حسن اٹھ کر جانے لگے، چوتھا وار ہوا، علی سے نہ دیکھا گیا۔ اتنے وار، روایت کہتی ہے 12 مرتبہ شمر نے خنجر سے وار کیا ہے۔ ارے 12 وار ہوئے، امام نے سر اٹھا کر دیکھا، سب نے آنکھیں بند کر لی، سب اپنی اپنی منزل سے اٹھ کر جانے لگے۔ ایک مرتبہ حسین پہلو کی طرف دیکھتے ہیں، اے اماں، کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ عجب نہیں کہ آواز آئی، اے میرے حسین، میں جنت سے یہاں تک آئی ہوں، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ابھی شمر کا کند خنجر چلا، اسے آندیاں چلی، آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو گیا، سیاہ آندیاں چلی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ بحق فاطمۃ الزہرا ابیہا